ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کو قابو کر لوں گا۔ ایک دفعہ چاچی کو اپنے پیار کی سیر کروا دی، پھر دیکھنا کیسے ہر بات اس سے منوا لوں گا۔ نبیلہ بولی، لیکن بھائی اگر یہ سب ٹھیک ہو گیا تو آپ مجھے پھر بھول جائیں گے اور میرے ساتھ نہیں کیا کریں گے؟ تو میں نے نبیلہ کو کس کی اور کہا، نبیلہ تم میری جان ہو، سائمہ اور چاچی کو ٹھیک کرنا اپنی عزت اور خاندان کو بچانے کے لیے ہے۔ سائمہ رہے گی تو میری بیوی، لیکن میرے دل کی شہزادی صرف تم ہی رہو گی۔ جب میری جان کا دل کرے گا میں اپنی جان کی دل و جان سے خدمت اور پیار کروں گا۔ نبیلہ میری بات سن کر بولی، بھائی آپ کو نہیں پتہ آپ نے یہ بات کہہ کر مجھے کتنی بڑی خوشی دے دی اور مجھے پیار کرنے لگی۔ پھر نبیلہ بولی، بھائی لیکن اس کام میں میری آپ کو کیا مدد کی ضرورت ہوگی؟ تو میں نے کہا، نبیلہ میری جان، سائمہ اور چچی کے لیے تمہاری مدد ضرورت نہیں ہوگی، مجھے تو تمہاری کسی اور کے لیے ضرورت ہوگی۔ تو نبیلہ بولی، بھائی کس کے لیے؟ آپ کھل کر بات کریں۔ میں نے کہا، تم نے مجھے فضیلہ باجی والی بات بتائی تھی نہ؟ تو نبیلہ بولی، ہاں بتائی تھی، لیکن فضیلہ باجی کی بات کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، تم نے کہا ظفر بھائی شازیہ باجی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس لیے وہ فضیلہ باجی کے ساتھ نہیں کرتے، اور فضیلہ باجی بیچاری کتنے عرصے سے زیادتی کا برداشت کر رہی ہے۔ نبیلہ نے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ پھر میں نے کہا، تم نہیں جانتی ہو کہ ظفر بھائی شازیہ باجی کو چھوڑ کر فضیلہ باجی کو خوش کریں اور ان کے ساتھ پہلے جیسا ہی پیار کرے اور خیال رکھے؟ نبیلہ نے کہا، ہاں بھائی کیوں نہیں، میں تو خود یہی چاہتی ہوں، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ تو میں نے کہا، دیکھو اس کے لیے پہلے شازیہ باجی کا بندوبست کرنا ہوگا۔ بات یہ، شازیہ باجی ایک گرم عورت ہے، اس کو ایک مضبوط پیار کی طلب ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جب اس کا دل کرے کوئی اس کو پیار کرے اور اس کے اندر کی گرمی کو دور کرے۔ اس کے لیے حل یہ ہے کہ تم ویسے تو شازیہ باجی سے بات کرتی رہتی ہو، لیکن تم اس سے تھوڑی کھلی گپ شپ لگاؤ، اس کو تھوڑا اعتماد میں لو، اور پھر ان کے منہ سے ہی شازیہ باجی اور ظفر بھائی والے تعلق کے بارے میں بات اگلوا لو۔ جب وہ مکمل تمہارے کنٹرول میں آ جائے اور تم اسے اپنی ساری باتیں شیئر کرے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کو میرے بارے میں اعتماد دو۔ میرے ساتھ تعلق بنانا کے لیے اس کو راضی کرو۔ اس کو باتھ روم والا قصہ جس میں تم نے میرا پیار دیکھا تھا، اور سائمہ اور میرے درمیان اس دن والا قصہ جس میں اس نے میرے پیار کو دیکھا ہوا تھا، وہ بتاؤ اس کو میرے بارے میں، ٹھیک کرو اور میرے پیار کے بارے میں بتاؤ۔ جب وہ مکمل تیار ہو جائے گی اور وہ میرے ساتھ پیار کے لیے تیار ہے تو مجھے بتا دو، پھر میں اس کو تھوڑا سا ہاتھ وغیرہ لگا کر، تھوڑا مذاق کر کے اس کے ساتھ پیار کر لوں گا، اور جب شازیہ باجی ایک دفعہ میرے ساتھ پیار کر لے گی پھر وہ میری ہی ہو جائے گی اور ظفر بھائی کو بھول جائے گی۔ اور ویسے بھی تم نے کہا تھا نا کہ فضیلہ باجی نے سائمہ کو کہا تھا کہ میرے میاں کا پیار بہت اچھا نہیں ہے، اس لیے جب شازیہ میرے پیار لے گی تو وہ ظفر بھائی کو بھول جائے گی، پھر میں شازیہ کو ٹھنڈا کر دوں گا اور شازیہ باجی، پھر ہم ظفر بھائی کے پاس چلیں گے تو ظفر بھائی خود ہی باجی سے دوبارہ پیار کرنے لگیں گا۔ نبیلہ میری بات سن کے بولی، بھائی آپ کا پلان تو بہت زبردست ہے، لیکن اس میں آپ کو تو میری اور سائمہ، اس کی ماں اور شازیہ باجی سب کے ساتھ پیار کرنے کا کہے گی، آپ کی عید ہو جائے گی۔ لیکن بھائی فضیلہ باجی کے لیے میں شازیہ والا کام ضرور کروں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، میں سارا پلان سمجھ گئی ہوں، میں کل سے ہی اس پلان پر عمل کرنا شروع کر دوں گی تاکہ جلد سے جلد شازیہ باجی ظفر بھائی کی جان چھوڑ دے اور ظفر بھائی پھر سے باجی فضیلہ کا خیال رکھیں اور پیار کریں، جس کے لیے وہ کب سے ظلم برداشت کر رہی ہے۔ نبیلہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی، پھر خود ہی کچھ دیر بعد بولی، بھائی آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ صحیح سے جواب دیں گے؟ تو میں نے کہا، جان تم سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ تو نبیلہ بولی، بھائی آپ کو فضیلہ باجی کیسی لگتی ہے؟ میں نے کہا، اچھی لگتی ہے، وہ ہماری سب سے اچھی باجی ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نبیلہ بولی، بھائی میں کسی اور لحاظ سے پوچھ رہی ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے کس اور لحاظ سے؟ تو وہ بولی، بھائی آپ کو تو پتہ ہے فضیلہ باجی نے سائمہ کو آپ کے بارے میں جو کچھ کہا آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا، مجھے یاد ہے، لیکن تمہارا مطلب کیا، کھل کر بات کرو۔ تو نبیلہ نے کہا، بھائی جب سائمہ فضیلہ باجی کو آپ کے پیار کے بارے میں بتایا تھا تو فضیلہ باجی نے آگے سے کہا تھا کہ میرے نصیب میں ایسا پیار کہاں ہے،
کاش وسیم میرے میاں ہوتا، میں اس کے ساتھ روز پیار کرتی۔ تو بھائی آپ خود سوچو، آپ کے پیار کا سن کر باجی جذبات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور اگر آپ خود ہی باجی کو اپنے اس پیار کا لطف دیں تو وہ آپ کی دیوانی ہو جائے گی اور ان کو آپ کی طرف سے سکھ مل جائے گا۔ اگر ظفر بھائی کبھی کبھی ان کو پیار نہیں بھی کرتے تو وہ آپ تو پیار کر سکتے ہیں۔ میں نبیلہ کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا نبیلہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فضیلہ باجی کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ ہماری بڑی باجی ہیں۔ تو نبیلہ بولی بھائی میں بھی تو آپ کی سگی بہن ہوں، میرے ساتھ بھی تو آپ نے کیا ہے، پھر آپ چاچی کے ساتھ بھی کرو گے اور شازیہ باجی کو کرو گے، سب کو خوش کر سکتے ہو تو فضیلہ باجی کو کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بیچاری بھی پیار کی بھوکی ہے، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ اس چیز کی طلب رکھتی ہے۔ کتنے عرصے سے وہ اپنے ساتھ ظلم برداشت کر رہی ہے، آپ ان کو یہ مزہ دے کر ان کو کتنا خوش کر سکتے ہیں؟ شاید آپ کو نہیں پتہ، ان کو آپ کے پیار کا اور سائمہ سے ویسے ہی پتہ چل چکا ہے۔ جب ان کو اصل میں ہی وہ پیار مل جائے گا وہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گی۔ میں نے کہا نبیلہ تمہاری سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن باجی میرے لیے کیسے راضی ہوگی؟ تو نبیلہ بولی بھائی وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، باجی فضیلہ اور آپ کا کام میں کروا دوں گی، ان کو میں راضی کر لوں گی، بس آپ راضی ہو جائیں۔ میں نے کہا نبیلہ اگر اپنی جان نبیلہ کو خوش کر سکتا ہوں تو فضیلہ باجی پھر میری بہن ہے اور جان ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں راضی ہوں۔ تو نبیلہ خوش ہو گئی اور بولی بھائی آج آپ نے میرا دل جیت لیا ہے، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا نبیلہ تمہارے اور باجی فضیلہ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ تو میں نے خوشی سے مجھے پیار کرنے لگی، پھر آہستہ سے بولی بھائی آپ اپنی بہن کا کچھ کرو۔ میں نے کہا جان میں تو تیار ہوں، لیکن جان زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ تو بولی بھائی آپ کے لیے ہر درد منظور ہے۔ پھر میں نے کہا چلو جان ہم دونوں پیار شروع کرتے ہیں۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ سے ہاتھ دبانا شروع کیا اور آرام آرام سے پیار کرنے لگا۔ 2 منٹ کی محنت سے تقریباً آدھے سے زیادہ پیار ہو چکا تھا۔ نبیلہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر کے میرے پیٹ پہ رکھ کر بولی بھائی رک جاؤ، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی چھری سے میری جوانی کو چیر رہا ہو۔ میں نے کہا جان آدھے سے زیادہ پیار ہو چکا ہے، بس تھوڑی ہمت کرو، باقی ایک اور پیار کر لینے دو، پھر بس کر دوں گا۔ پھر میں اور نبیلہ بغیر بات کیے 15 منٹ تک ایسے ہی لیٹے رہے۔ پھر بعد میں نبیلہ نے ہی شروع کی اور بولی بھائی آج تو مزہ آ گیا، میں آج کا مزہ اور درد ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ آج جو آپ نے سکون دیا ہے اس کے لیے میں کتنے سال سے انتظار کر رہی تھی، اور مجھے خوشی ہے یہ سکون مجھے اپنے بھائی سے ملا۔ پھر ہم یوں ہی لیٹ کر باتیں کرتے رہے۔ میں تمہیں امی کے جاگنے سے پہلے تمہارے کمرے میں چھوڑ آؤں گا، صبح تمہیں گولیاں لا دوں گا، وہ کھا لینا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بچہ ہونے کا ڈر نہیں ہوگا۔ نبیلہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، لیکن مجھے آپ کی باہوں میں صبح تک سونا ہے، آپ امی کی فکر نہ کرو، وہ 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گی، کیونکہ میں رات کو ان کو دودھ میں ایک نیند کی گولی دی تھی۔ میں نے کہا نبیلہ یہ تم نے کیا کہہ رہی ہو؟ تو نبیلہ بولی بھائی اگر ایسا نہیں کرتی تو رات کو میری آوازیں اور چیخ سن کر انہوں نے آپ کے کمرے میں آ جانا تھا، پھر جو ہونا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر میں نے کہا نبیلہ ایک بات کہوں؟ تو نبیلہ نے کہا ہاں بھائی کہو، کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا نبیلہ مجھے سب سے اچھی جوانی فضیلہ باجی کی لگتی ہے۔ تو نبیلہ ہنسنے لگی اور بولی بھائی مجھے پتہ ہے میری جوانی ابھی فضیلہ باجی جتنی نہیں ہے، ان کی جوانی ظفر بھائی سے پیار کر کے۔ اور دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔